الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الهداة المهديين المنتجبين المنتخبين المكرمين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا معزز و محترم سامعین، محبان آل محمد علیہ السلام، لاکھ لاکھ احسان ہے اس رب کریم کا، صلوات بھیجی محمد والے محمد کی بارگاہ پھر بھی بلند آواز سے درود بھیجے خاندان نبوت کی بارگاہ میں۔ لاکھ لاکھ احسان ہے اس رب جلیل کا جس نے تمام تر خطاؤں کے باوجود ابھی تک اپنی فضاؤں میں ہمیں سانس لینے کی توفیق نصیب کی ہے۔ کرم ہے اس حنان و منان اللہ کا جس نے ہمیں محمد و آل محمد جیسے پیشوا مرحمت فرمائے ہیں۔ کتنا احسان ہے اس کا کہ ہم اس کے مہینے میں ابھی تک زندہ ہیں۔ کتنے لوگ جو ہمارے درمیان میں تھے آج نہیں ہیں، شاید ہمیں یہ توفیق نصیب نہ ہوتی۔ اس کو بونس جان لیا کرو، غنیمت سمجھ لیا کرو۔ معلوم نہیں آئندہ ماہ مبارک رمضان تک کون زندہ رہے، تو یہ رمضان مبارک کی سحر، یہ راتیں، یہ لمحات، یہ لحظے، ان سے انسان فیض یاب ہو سکے۔ لہذا ہمیں اپنے رب سے صلح کرنی چاہیے اور اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم دنیا کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، دنیا والوں کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، بڑی بڑی نظریں دیتے ہیں، بڑی بڑی آراء رکھتے ہیں،
سب سے بہترین نظر یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچ لیں، اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم ہیں کہاں، ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ خدا ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو میں اکرم القرما ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں۔ تم ایک قدم تو میری طرف بڑھنے کی کوشش کرو، رخ بدلو، اپنا رخ بدلو۔ توبہ انابہ انسان کے راستے بدلنے کا نام ہے، عمدن۔ انسان پہلے ایک روڈ پہ چل رہا تھا، ایک ڈگر پہ چل رہا تھا، بعد میں خیال آیا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر جتنا بھی میں اس پہ چلتا جاؤں گا میرا نقصان ہوگا، زندگی کا بھی اور میری دوسری طاقتوں کا بھی۔ ایک مرتبہ جب اس نے فکر کر لی کہ مجھے پلٹنا چاہیے، راستہ ٹھیک نہیں ہے، خطرناک ہے، یہ جو فکر ہے انسان کی، وہ اس کی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ ہے میرے بزرگواروں۔ اسے حدیث میں، روایات میں تعبیر کیا گیا ہے، تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ۔ کبھی انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں اگر سوچ لے تو اس ایک لمحے کی عبادت کو 70 سال کی عبادت سے زیادہ سمجھا گیا ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، بار بار پروردگار عالم موقع دے رہا ہے ہمیں۔ خداوند منان ہم پر ظلم نہیں کرتا، وہ ظالم نہیں ہے، اس کے ساتھ ظلم کا فعل کبھی ہے، وہ احسان کرتا ہے، محسن ہے۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ خلق کیا، اللہ کی تو صورت نہیں ہے، یعنی صراط مستقیم پہ خلق کیا اس کو۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام یا علی الفطرہ، ہر بچہ جس کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کافر ہے، مسلمان ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جہاں بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ والدین ہیں، یہ ماحول ہے جو اس کو یہودی بناتا ہے، نصرانی بناتا ہے، ورنہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سب کو علی السوا ہدایت کے چراغ دکھا رہا ہے، اس لیے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ میرے دشمن کو، جو مشترکہ دشمن ہے ہمارا تمہارا، اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ تمہارا دشمن ہے، میرا دشمن ہے، تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یہ تمہارے ساتھ غربت کا، فقر کا وعدہ کرتا ہے، وہ تمہیں ڈراتا رہتا ہے 24 گھنٹے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے بخشش کا وعدہ فرما رہا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ فرما رہا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانے میں کمی، کہاں رحمان کہاں شیطان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انا ہدیناہ السبیل، یقیناً ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت فرما دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے ہماری بات مانے، شکر گزار بن جائے، کیونکہ نعمتیں ہم نے اس کو عطا کی ہیں، محسن اس کے ہم ہیں، یا یہ کہ ہمیں پشت کر کے ہمارے دشمن کے راستے میں چلے تو نہ شکر بن جائے گا، کافر بن جائے گا۔ سب سے بڑا عنصر جس پہ آج میں بحث کرنا چاہ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، ان کی اجازت سے، جو انسان کو اس سے اس کے نقصان کرواتا ہے اور شیطان کو اس کے حوالے کرتا ہے، وہ ہے غفلت۔ انسان کی توجہ ہی نہیں ہے، بعض اوقات انسان بڑے بڑے نقصان کرتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے
تو پھر اگر خدا نہ خواستہ نقصان زیادہ ہے تو اس کی انگلی منہ میں چلی جاتی ہے، اس کو کاٹ لیتا ہے، بعد میں اس کو معلوم ہوتا ہے میں نے کاٹا تھا۔ جتنا جتنا نقصان بڑھتا جاتا ہے نا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیتا ہے۔ یہ دنیا کا نقصان، مال و متاع کا نقصان، کارخانے کا نقصان، عزت کا نقصان، شہرت کا نقصان، مقام کا نقصان، سیٹ کا نقصان کو نقصان نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے دنیا والوں جو نقصان تم کر رہے ہو تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جتنا بڑا نقصان ہو انسان انگلی کاٹ لیتا ہے، ہاتھ پہ کاٹتا ہے، قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن انسان اپنے دونوں ہاتھوں کاٹے گا، دونوں ہاتھوں کاٹے گا۔ حسرت کا دن ہے، ندامت کا دن ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو بھی گمراہ ہوتے ہیں ان کا سبب، ان کی علت، ان کی گمراہی ہے، اپنے آپے میں نہیں ہے، ہوشیار نہیں ہے۔ اور متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، مولوی تو جاگ رہے ہیں، سب لوگ ہم جاگ رہے ہیں، فرماتے ہیں تمہارے حساب میں جاگ رہے ہیں، میرے حساب میں سو رہے ہیں، خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، مولا کب بیدار ہوں گے؟ جب یہ مریں گے۔ کب بیدار ہوں گے؟ جب ان کو لاحد میں اتارا جائے گا اور تمام آئزہ اس پر مٹی ڈالنے میں سبقت حاصل کریں گے، جب اس کے چہرے پر مٹی پڑ جائے گی اور یہ بیدار ہوگا، اس کو پیشانی پہ چوٹ لگے گی، لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوگا بیدار ہونے کا۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، اللہ تعالیٰ انسان کو بیدار کرتا ہے، ہر وقت بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، زمانے اچھے، مکان اچھے، ہر لحاظ سے انسان بیدار ہو جائے۔ خدا فرماتا ہے لوگوں اولئک یدعون الی النار، یہ شیطان کے بچونگڑے، یہ سب کے سب تمہیں جہنم کی دعوت دے رہے ہیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، لوگوں یہ تمہیں جہنم کا وعدہ دیتے ہیں، تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تمہارا پروردگار تم سے یہ کہہ رہا ہے جلدی کرو جلدی کرو۔ کس کی طرف؟ بہشت کی جانب۔ کون سی بہشت؟ جس کا ایک عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جس کا فقط رسول نے بیان کیا۔ کس کے لیے بنائی وہ جنت؟ وہ عدت للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے۔ متقی مساوی ہے، مترادف ہے، برابر ہے مومن کے، اور مومن ہمارے حساب میں جو ہم حساب کتاب کرتے ہیں نا وہ کس کے برابر ہے؟ شیعہ کے۔ مجھ سے ایک صاحب ایک جگہ پہ بار کے وکیل صاحب چیئرمین تھے، انہوں نے کہا مولانا میری بات سنیں، مجھ سے ذرا فری تھے، کیا بات ہے؟ کہا کہ ذرا یہ بتائیے یہ آپ کی برادری جو شیعہ حضرات ہیں یہ ہمیں مومن کیوں سمجھتے؟ وہ سنی ہے، سنت کے لوگ تھے۔ کیا لفظ مومن مخصوص نہیں تھے عموم میں؟ مومن کے مقابلے میں ہوتا ہے منافق، کیا منافق ہے؟ یہ لفظ مومن، مومن ہے، مومن بھائی جا رہا ہے نا، یہ مومن بھائی آ رہا ہے، یہ ہم نے مومن کا لفظ اپنے لیے رکھا ہے۔ مومن یعنی متقی، اور جس کی ہم اذان میں روزانے گواہی دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین کہتے ہیں نا، یعنی ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو خداوند منان چاہتا ہے پیغمبر گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جاہدوا اہواءکم تملکوا انفسکم، اپنے ہوائے نفس سے جنگ کرو، جنگ جہاد کرو۔ کیا ہوگا نتیجہ؟ یا رسول اللہ فرماتے ہیں اس وقت تم اپنے نفوس کے مالک بنو گے، یعنی جب تک تم نے ہوائے نفس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے تم نے اپنے نفس کو بھی بیچا ہوا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو۔ مالک کب ہوگا؟ جب اس کی بات ہو، جب اس کے اسٹیئرنگ پر آپ کا قبضہ ہوگا۔ ابھی تو ہمیں جہاں لے جاتا ہے نا شیطان، اس طرف چلے جاتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں، جہاں چلے جاتے ہیں، تو گویا ہماری اپنی بات ڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔
میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ایک عارف باللہ نے بڑی اچھی تعبیر کی ہے کہ جہنم اور جنت کے درمیان فقط ایک قدم کا فاصلہ ہے. کتنا؟ ایک قدم کا مرضی ہے جہنم میں چلے جاؤ، مرضی ہے جنت میں چلے جاؤ. کس طرح؟ کہا کہ جب تمہاری ہوائے نفس غلبہ کرے نا، شور شرابہ کرنے لگے، جس طرح انسان ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تو ڈرائیونگ کے دوران بلا موٹر وے پہ کیوں نہ جا رہا ہو، سپر ہائی وے پہ کیوں نہ جا رہا ہو، کہاں جا رہا ہو، اگر اچانک سے کوئی چیز آ رہا ہے سامنے آ جائے، اگر وہ ہوش میں ہے، اگر وہ بیدار ہے تو فوراً کیا کرتا ہے؟ بریک کرتا ہے نا. اگر وہ ہوش میں نہیں ہے، غفلت میں ہے، تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ایکسیڈنٹ نقصان ہو جائے گا، اس کی جان بھی جا سکتی ہے، کسی اور کی جان بھی جا سکتی ہے. بس یہی توجہ ہے. ہم بھی زندگی کی گاڑی پر سوار ہیں، جادہ حیات پہ گمزن ہیں. ہم کبھی توجہ نہیں کرتے کہ آگے کوئی خطرہ ہے، آگے کوئی کنواں ہے، آگے کوئی بچہ آ رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں شیطان چاہتا ہے ہمیں، میں آپ کی بات نہیں کروں، اپنی بات کر رہا ہوں، وہ لے کے چلا جاتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ صاحب تقویٰ، صاحب فضل ہیں، درود بھیجے خاندان نبوت کی بارگاہ میں. میرے عزیزو، انسان اگر بیدار ہو جائے، پیغمبر کرام نے فرمایا کفا بالمرء غفلتن، کسی انسان کے لیے اگر تم تولنا چاہتا ہو کہ یہ بیدار ہے یا غفلت میں سو رہا ہے، کفا بالمرء غفلتن ان یضیع عمرہ فیما لا ینجیہ، کسی انسان کے لیے غافل ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کو ضائع کرتا رہتا ہے ایسے امور میں جو اس کی نجات کا سبب نہیں بنتے. ہمیں شوق ہے کہ ہم ڈرائیوری بھی سیکھ لیں، کمپیوٹر بھی سیکھ لیں، ہم لوگ LLB بھی بن جائیں، ہم لوگ ماسٹر بھی کر لیں، ہم لوگ MBA بھی کر لیں، ہم لوگ چارٹر اکاؤنٹر بھی، ہم یہ بن جائیں. بھائی کیا 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 بنو گے؟ یہ سندیں آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. ایک بزرگوار کہہ رہے تھے، وہ آئے PhD کرنے کے لیے ایران میں، ان کی اہلیہ ان پڑھ تھی. یہ رات دن کمرے میں بند اور اپنی کیسے لکھ رہے تھے. ایک خط آیا ان پڑھ اہلیہ کا پاکستان سے. دوسرے دن میں شاہ صاحب کو ملنے گیا تو انہوں نے کہا بس جی، رو رہے تھے. میں کیا ہوا؟ کیا تیسرے نہیں رہ جائے گی. بیوی نے خط لکھا، اس نے بیدار کر دیا. خط کیا تھا؟ اس نے کہا شاہ صاحب آپ PhD کر جائیں گے، یقیناً آپ کی قبر کے تختے پر لوح پر لکھا جائے گا فلاں شاہ صاحب PhD، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کے بچے یہاں کبوتر باز ہو جائیں گے، آپ کے بچے ڈاکو بن جائیں گے، آپ کے بچے راہزن بن جائیں گے، مجھ سے نہیں سنبھالے جا رہے. آپ کی مرضی اپنی قبر پر لکھوائے PhD، آپ کی مرضی اس نسل کو بچائیں جس کو پیدا کیا ہے. وہ ان پڑھ خاتون کی بات لگ گئی. ہم لوگ دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم صاحب عزت ہیں تاکہ لوگ ہمیں سلام کریں، ماشاءاللہ بڑی شخصیت ہے، بڑا بیلنس ہے اس کا، بڑی شہر کی شخصیت ہے، بزرگ ہے، عزت دار ہے. کیوں؟ افسوس ہے، رسول اعظم نے فرمایا جب آخری زمانہ آئے گا نا تو گناہ ثواب کا رنگ اختیار کر جائے گا. ہیرون بیچتا ہے لیکن شہر کا سب سے بڑا عزت دار وہ ہے. رشوت کھاتا ہے، شہر کا سب سے بڑا بڑا بنگلہ بنایا، اوپر کیا لکھا ہے؟ ھذا من فضل ربی. ہم اس کو عزت کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص غریب ہے، وہ حلال کھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے حلال سے آگے انسان نہیں بڑھ سکتا، بڑی مشکل ہے، چولہا بھی نہیں چلتا، کچن بھی نہیں چلتا، تو اس کو کہتے ہیں بھائی اس نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. ملاک عزیزو یہ روپیہ مال و متاع نہیں ہے، ملاک رضائے پروردگار کا حصول ہے. اور یہ رضائے پروردگار تب ملتی ہے انسان کو. بس میں عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کوئی شخص اگر غافل دیکھنا ہے تو اس کی غفلت کا پیمانہ یہ ہے، پیرامیٹر یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آئیں بائیں شائیں ضائع کرتا رہتا ہے، ایسے کاموں میں ضائع کرتا ہے کہ جو اس کی نجات کا ذریعہ بننے والے. صلوات بھیجے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن، ہوائے نفس پر دشمن. بتا دیا دشمن 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 دشمن. لکم عدو مبین، بتا دیا، جانتا ہے خلق الانسان ضعیفہ، کمزور ہے. اگر تمہیں کبھی شیطان اپنے چالوں سے، مکر سے، فریب سے
کہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو لوگوں میں نے تمہارے لیے علاج مقرر کیے ہیں. توجہ ہے لوگوں کی طرف. اگر شیطان تمہیں تنگ کرے، کیوں؟ یامرکم بالفحشاء، وہ تمہیں برے کاموں کی دعوت دیتا ہے. انسان کا برے کاموں پر ذہن جاتا ہے. شیطان، میں نے بتایا نا ہر زمانے میں شیطان ہوتا ہے. اس زمانے میں شیطان بزرگ امریکہ ہے جس نے دنیا کے اندر گناہ اتنا پھیلا دیا ہے، فحاشی اریانی اتنی پھیلا دی ہے کہ اگر اب وہ سائنسدانوں کو لے کر آئیں اور موجودوں کو لے کر آئیں کہ نیا گناہ تلاش کریں، نیا گناہ ایجاد کریں، نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ اتنے گناہ انہوں نے بنا لیے ہیں کہ آپ نیا گناہ ملنے کو، بھائی گزشتہ زمانے میں اگر کوئی بچہ نوجوان شیطان اس کے ذہن پہ تھوڑا بہت حملہ کرتا تھا تو چٹھی لکھتا تھا ڈر ڈر کے کسی شریف کے گھر جا کر کیسے پھینکے، وہ سوچتا رہتا تھا. وہ آ کر بیچارہ پکڑا جاتا تھا، پولیس کا انتظار زیادہ تھا. آج کل ان ڈرنے کی ضرورت نہیں. SMS موجود ہے، بیٹی گھر میں سو رہی ہے، موبائل پہ لگی ہوئی ہے، دنیا کے ساتھ کنیکشن چل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ماں کو کیا ہو رہا ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں. راستہ گناہ کا اتنا ہموار کر دیا ہے. انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، فلان ہے، افحش ترین فلمیں ہیں. اتنے گناہ کہ آپ نیا گناہ کوئی ڈھونڈنا چاہے تو نہیں ملے گا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے حبیب ان کی پیروی نہیں کرنی ہے جن کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ ہوائے نفس کا بندہ ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، یہ لوگ گناہوں کی وادی میں چلے گئے ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی. شب معراج خطاب ہوا، یا احمد انت لا تغفل ابدا، ہرگز مجھ سے غافل نہیں ہونا. من غفل عنی لا ابالی بأی باد ہلک، جو مجھ سے غافل ہو جائے گا نا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہاں مر رہا ہے کہاں جا رہا ہے. خدا نہ کرے کہ انسان کسی کو اس کے اوپر چھوڑ دے. خدا کی رحمت سے انسان ایک لمحے کے لیے دور ہو جائے، پھر سخت حادثہ ہوتا ہے جو ناقابل جبران ہے. اللہ کی رحمت میں، اللہ کے دامن میں پناہ لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مانا یہی ہے. ایک مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ جا رہے تھے کوہ طور پر مناجات کرنے کے لیے. ایک شخص جس طرح آج کل یہاں پہ بڑے بڑے ایم ہیں بدماش، ایسے فارسی میں کہتے ہیں گردن کلف، کہ جن کی گردن میں پیچ کسے ہوتے ہیں، نٹ کسے ہوتے ہیں، ایسے چلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں میں، جن کی میں بہت زیادہ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ دیکھتا ہے مسئلہ کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، کہتے ہیں موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے مناجات کرنے کے لیے. کہا میرا پیغام لے جاؤں گا اپنے خدا کے پاس، لے جاؤں گا. میرا پیغام یہ ہے اپنے خدا سے کہے تو نے فرمایا ہے لا یخلف اللہ المیعاد، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو نے کہا ہے اگر یہ گناہ کرو گے میں یہ سزا دوں گا، یہ گناہ کرو گے یہ سزا دوں گا، یہ گناہ کرو گے یہ سزا دوں گا. تیرا کوئی گناہ میں نے چھوڑا نہیں ہے، تو مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ جب انسان کا دل سیاہ ہو جائے نعوذ باللہ تو خدا کو پکارتا ہے، لٹکارتا ہے. حضرت موسیٰ گئے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، کلام کیا، لیکن بات نہیں بتائی. آواز الہی موسیٰ میرے بندے نے کوئی پیغام بھیجا تھا، میرے بندے نے کوئی پیغام بھیجا تھا. پالنے والے اللہ، معبود اللہ، حیات یہ تجھ سے کس طرح بیان کروں؟ کہ نہیں تو امین ہے، میرے اور میری مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، امین ہے نا؟ تو بتا کیا کہا. حضرت موسیٰ نے کہا وہ نالائق بندہ کہہ رہا تھا مجھے سزا کیوں دیتا؟ آواز الہی میرے اس نالائق بندے سے کہو اس سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے کہ تو نے کبھی یا اللہ نہیں کہا، تو نے کبھی یا رب نہیں کہا. اس سے بڑی کیا سزا ہوتی ہے کہ میں نے اپنی یاد تجھ سے چھین لی ہے. یہ تھے جو لوگ غافل ہیں. فرمایا غافل کا ملاپ یہ کہ زندگی کو ضائع کرتا ہے، بیں شیں کرتا ہے. مولا یہ تو فرما دیجئے کہ بیدار کون ہے؟ فرمایا ایما مومن حافظ علی الصلاۃ الواجبہ،
تم میں سے کوئی مومن اپنی واجب نمازوں کی محافظت کرے، وصلاح لوقتہا، اپنی نمازوں کو بر وقت انجام دے، فلیس ھذا من الغافلین، اس کو غافل نہ کہا کرو۔ مومن کی نشانی یہ ہے، فرمایا ہمارے شیعوں کو پہچانا کرو نماز کے وقت پر، اگر اول وقت نماز پڑھتا ہے تو ہمارا شیعہ کہلوا سکتا ہے، اگر اول وقت نماز نہیں پڑھتا تو ہمارا شیعہ۔ ایک شخص 11ویں تاجدار ولایت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے مشرف ہوتا ہے۔ اب امام کو پتہ ہے امام فرزند پیغمبر ہیں، بانی شریعت کے بیٹے ہیں، حجت پروردگار ہیں، عام انسانوں کو پتہ ہے اخلاق کیا ہوتا ہے۔ جو ہی وہ راوی کہتا ہے میں وارث ہوا امام کا صحابی ہے، امام کی بارگاہ میں، امام کچھ کاغذ موجود تھے، قلم موجود تھا، تحریر فرما رہے تھے۔ جو ہی مؤذن نے اذان دی، وقت نماز ہوا، امام نے میری طرف پشت کر لی، کدھر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ ہم تو کہیں نا مہمان آئے اس کا احترام کریں، بعد میں نماز پڑھی جائے گی، پھر مہمان آ گیا ہے، پھر گھر میں کوئی کام ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو میرے لیے عجیب تھا، ظاہر امام ہیں، مجھے درس دینا چاہ رہے تھے کہ کوئی بندہ جو میرا چاہنے والا ہے، ماننے والا ہے، وہ نماز کو 1 منٹ سیکنڈ بھی لیٹ نہیں کر سکتا، لیکن من کان للہ فاللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس وقت میری حیرت کا اندازہ نہ تھا کہ جب امام نے نماز شروع کی، جہاں جس سطر پہ امام نے قلم رکھا تھا، قلم کھڑا ہو گیا، وہاں سے تحریر لکھنا شروع کر دی۔ جب تک امام نماز میں مصروف رہے قلم لکھتا رہا، جب امام نے سلام پھیرا قلم بیٹھ گیا، رک گیا وہاں پہ۔ تو امام کیا بتانا چاہتے تھے؟ امام یہ بتانا چاہتے تھے اگر تم دنیا کے کاموں کو چھوڑ دو خدا تمہارے کام مکمل کر دے گا۔ اللہ اکبر، خدا بار بار فرماتے ہیں میرے بندو ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، میں جو ہوں تمہارا رب۔ شیطانوں سے نہ ڈرو، ہوائے نفس سے نہ ڈرو، تم میری طرف قدم تو بڑھاؤ، توجہ تو کرو، میں ہوں، میں نے 1,24,000 انبیاء کو تمہارے لیے بھیجا ہے، اپنے اولیاء کو، امام زمان کو، قرآن کو تمہارے لیے بھیجا ہے۔ تم میرے بندے ہو، مجھے عزیز ہو، مجھے پیارے ہو، تم اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے، میں نہیں چاہتا کہ تم شیطان کے حوالے ہو، تم ہو جو اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کرتے رہتے ہو۔ خدا چاہتا ہے تم میرے بندے ہو، جہنم سے بچو، لہذا وہ ہر طرح ہمیں بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے پیغمبر گرامی کے متعلق، میرا حبیب، میرا نبی طبیب دوار بطبہ، حکیم حاذق ہے، اسپیشلسٹ ہے پیغمبر، مگر کس طرح؟ آج کے ڈاکٹروں میں اور پیغمبر کے اندر فرق ہے۔ آج کا ڈاکٹر جب پڑھ لیتا نا تو پھر وہ ایک شہنشاہ بن جاتا ہے، اس سے ٹائم لینا مشکل ہے، اسپیشلسٹ ہے نا وہ، اس کی فیس بھی بڑھ جاتی ہے اس حساب سے جتنا۔ مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے، ایک ڈاکٹر ہیں ایک شہر کے، ہر سال وہ حج پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہ حج پہ جاتے ہیں ہر سال اور بڑی خدمت کرتے ہیں حجاج کی، بڑا کام کرتے ہیں، بڑی عبادات کرتے ہیں، لیکن جو ہی حج سے واپس آتے ہیں اپنی پرچی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ تو حج کا فائدہ مومنوں کو نہ ہوا، ان کو تو ہو رہا ہے، وہ اپنے حج کے پیسے آتے ہی فوراً فیس بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر ہیں جن سے ٹائم لینے کے لیے، اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کوثر نیازی کے فرزند ڈاکٹر رؤوف نیازی، وہ 4 مہینے میں شاید مریض کو ٹائم ملے، کہتے ہیں مریض مر رہا ہے، وہ مر جائے مجھے کیا، میری مشکل نہیں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فیس زیادہ نہیں لیتے، 4 مہینے کے بعد ٹائم ملتا ہے، اور ایک مریض کو فقط 5 منٹ، میں کئی مرتبہ مریض لے گا ان کے پاس، 5 منٹ، 1 سیکنڈ بھی زیادہ اوپر نہیں ہے، 5 منٹ، اور اگر آپ اپنے ٹائم پہ نہیں پہنچے تو پھر آپ کو قصور ہے۔ ایک یہ ڈاکٹر ہیں،
اچھا کام کرنے والے ماشاءاللہ، لیکن ظاہر مراجع زیادہ ہے تو پھر کیا کریں، ایک ڈاکٹر ہے. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں میرا نبی وہ ڈاکٹر ہے، وہ طبیب ہے، متطبعٌ بدوائہ، اس نے کلینک نہیں کھولا ہوا، اپنی دواؤں کو اٹھا کے گلی کوچوں میں پھرتا رہتا ہے میرا رسول. کہیں مریض ملے میں اس کا علاج کروں، مریض ملے اس کا علاج کروں. اس لیے کیا کرتا ہے، اپنے دواؤں کو مواضع الغفلہ، جو لوگ غافل ہو چکے ہیں ان کا علاج کرتا ہے، اور جو لوگ حیرت زدہ ہیں ان کا علاج فرماتا ہے. نبی موجود ہے علاج کرنے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے، شفیع المذنبین موجود ہے، ہم لوگ کوتاہی کر رہے ہیں. خدا فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، لوگوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک اور مقام پہ خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان معمولی یاد نہ کرو خدا کو، خدا کو ہر چیز سے مقدم کرو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، صاحبان ایمان وہ ہیں جن کی محبت کا میور فقط ذات خدا پروردگار ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں سید الساجدین زین العابدین امام صلی علی محمد ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں، الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، مجھے سارے جہان سے کاٹ کے فقط اپنا بنا دے. کیا مانا ہے؟ یعنی نہ بیوی بچے، نہ ماں باپ، نہ ہمسائے، نہ رشتہ دار، نہ بہن بھائی، نہ 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 نہ. علماء نے اس جملے کی تفسیر یوں فرمائی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مرکز محبت ذات پروردگار بن جائے. اگر والدین کی خدمت کرنی ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے، اگر بیوی بچوں سے پیار کرنا ہے تو خدا کی محبت کے صدقے میں، اگر ہمسایوں کا احترام کر رہا ہوں، اگر بہن بھائیوں کا احترام کرو تو خدا کی وجہ سے. مرکز کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی ذات. جب مرکز خدا کی ذات بن جائے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے شیعوں کے بارے میں، یہ شیعہ جو ہم کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. فرماتے ہیں شیعتنا اذا خلوا ذکر اللہ کثیرا، جب ہمارے شیعہ تنہا ہوتے ہیں نا، ان کو وقت ملتا ہے تو وہ اللہ کی یاد کو برپا کرتے ہیں، جیسے یاد برپا کرنے کا حق ہے، ذکر کثیر کرتے ہیں. اب ذرا آئیے بغداد کے زندان میں رضا کا بابا قیدی بن چکا ہے، ہارون نے جاسوس مغین کیے. یہ کیا میری ان کالی کوٹریوں سے ڈر گیا ہے؟ امام کیا کہتا ہے، امام کیا مناجات کرتا ہے، دعا سے خدا سے کیا مانگتا ہے، مجھے معلوم ہو جائے گا نا کہ میری قید کو چھڑوا، یہ کر یہ کر. جب جاسوس آ کے ہارون کو رپورٹ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے امام کا سجدہ بڑا طولانی ہے، سجدے میں ایک ذکر کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے پروردگارا تیرا بہت شکر ہے، تیرا بہت شکر ہے، میں نے تجھ سے دعا مانگی تھی، مجھے خلوت کا ٹائم عطا کر تاکہ تیری یاد بنا سکوں، تیرا ذکر کر سکوں، تو نے مجھے تنہائی کا موقع دے دیا، تیرا شکر گزار ہوں. ائمہ علیہ السلام شیعہ جی ہیں، فرمایا ان ملک الموت یدفع الشیطان، جب آخری ٹائم آتا نا انسان کا، میں آپ سے بار بار اس کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگارا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، ہمارا انجام اچھا کرنا، یہ سب سے اہم دعا ہے. علماء ہمارا ساتھی سب بزرگوار فرماتے ہیں کہ اگر مراجع سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب یہی دیا اللہم اجعل، ان کا کیا کر اللہ آپ سے کہے کہ ایک دعا مانگو میں تیری مستجاب کروں گا تو کون سی دعا مانگو گے؟ تو تقریباً اکثر نے یہ فرمایا اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اے ہمارے معبود ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، ہمارا نصیب اچھا کر دے، ہمارا انجام اچھا کر دے، خاتمہ بالخیر فرما دے. اہم ترین دعا یہ ہے. فرمایا جب کسی مومن کا، مسلمان کا وقت آخر آتا ہے، شیطان اس وقت زور لگاتا ہے کہ اس سے اس کا ایمان چھینے، لیکن معصوم فرماتے ہیں
ان ملک الموت یدفع الشیطان عن المحافظ علی الصلاۃ. خود حضرت اسرائیل جب شیطان ایسے مومن کے قریب آنا چاہتا ہے جو اول وقت نماز پڑھتا تھا، خود حضرت اسرائیل اس کو دور پھینکتا ہے، اس کو دوڑاتا ہے وہاں سے، اس کو بھگاتا ہے وہاں سے. کیوں؟ نماز کے صدقے میں. اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو لوگوں میری یاد کو برپا کرنے کے لیے. الذین هم فی صلاتہم دائمون، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہر وقت نماز میں ہیں. کیا مقصد ہے اس کا؟ قرآن فرما رہا ہے ہر وقت نماز میں ہیں. ذرا فرق دیکھیے، غافل کون ہے، بیدار کون ہے. کچھ لوگ نماز پڑھ رہے، پیغمبر خاتم یہ ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے دو شخص ایک جماعت میں کھڑے ہوں گے، سجدے بھی برابر، رکوع بھی برابر، لیکن ان کی نماز، دو شخصوں کی نماز میں آسمان و زمین جتنا فرق ہے. کیوں؟ ایک غفلت سے پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، ایک بیدار ہو کے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے. فرق یہ ہے، یہ حضور کا فرمان ہے. اب ایک شخص وہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن کانٹے میں ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. کچھ لوگ وہ ہیں جو گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، قرآن فرماتا ہے وہ نماز میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی یاد میں ہے. اللہ کی یاد فقط تسبیح سے نہیں ہے، سبحان اللہ سے نہیں ہے. اللہ کی یاد یہ ہے کہ انسان حاضر ناظر رہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ چیز اس کے ذہن میں آ جائے نا، غلبہ کر جائے، تو نماز میں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وبصرہم واولئک هم الغافلون. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. وجہ کیا ہے؟ غافل ہیں، یہ غافل ہیں. قرآن میں کافی آیات ہیں جو لوگوں کی بدبختی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، انجام بتاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ لوگ جو گناہ کی وادی میں چلے گئے ہیں یہ چار پایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں. لہذا ہمیں بیدار ہونا چاہیے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے. اور فرمایا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے زیادہ، صحابہ کے آل محمد کا فرمان سنا رہا ہوں، من ذکر اللہ کثیرا، جس نے اللہ کی یاد زیادہ برپا کرنا شروع، ذکر پروردگار مصروف ہو گیا، کتبت لہ براءتان، اللہ اس کے لیے دو براءت لکھ دیتا ہے. دو براءت، دو رخصتیں ہیں. ایک براءت من النار، ایک جہنم سے آزادی، و براءت من النفاق، اور ایک نفاق سے آزادی. پھر وہ مومن بن جاتا ہے. جو اللہ کی یاد میں آ جاتا ہے نفاق اس سے قریب نہیں آ سکتا. اور پھر اللہ سے معاملہ کریں. جب اللہ سے معاملہ کریں نا تو اللہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے خدا اس کے بدلے میں 10 اجر عطا کرتا ہے. بعض روایت میں 70، ایک دیں 70 لیں. معاملہ کتنا اچھا ہے، اس سے کچھ اچھا معاملہ ہو سکتا ہے. جن لوگوں نے اللہ سے معاملہ کیا ہے وہ گھاٹے میں نہیں رہے. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آتش نمرود میں پھینکا جا رہا ہے منجنیق کے ذریعے، توپ کے ذریعے، جبرائیل نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، پالنے والے اللہ، خالق اللہ، مالک اللہ، تیرا ایک ہی بندہ ہے جو توحید پرست ہے، جو توحید کا منادی ہے، ندا دینے والا ہے، آج وہ بھی جل جائے گا. جبرائیل فرشتہ ہے، احساسات کی وادی میں نہیں آتا، لیکن اتنا مظلوم ہو چکا تھا اللہ کا خلیل کہ اس کو ترس آ گیا. اجازت ہے اس کی امداد کے لیے جاؤ. جو ہی پہنچا، اب پھینکا جا رہا ہے، آگ کے شعلے آسمان کو چھونا چاہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم کی اس حالت پر جبرائیل کو ترس آ رہا ہے. آ کے کہتا ہے، سلام کرتا ہے ابراہیم خلیل اللہ پر، بڑا مشکل وقت ہے، افسوس کیا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں.
کہا نہیں، تیری مدد نہیں چاہیے. کہا مشکل وقت ہے. جبرائیل امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا نا کہ جبرائیل کوئی ایسی چھوٹی سی پرندہ ہے جس کو جو مرضی کرتے رہو. جبرائیل کر منا دی اللہ دے گھر شادی. جبرائیل سے ہم کچھ اور کام لیتے رہتے ہیں، مگر چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں جبرائیل اتنی قدرت کا مالک ہے، اگر اپنا ایک پر مارے تو ساری دنیا لپٹ کے اکٹھی ہو جائے، اتنی طاقت ہے. حضرت ابراہیم جانتے ہیں کہ میں بچ سکتا ہوں. کہا جبرائیل میرے اور میرے خالق کے درمیان حق کا فاصلہ نہ بن. کیوں؟ کیا مجھے دیکھ رہا ہے نا میرا پروردگار؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ کا علم ہو حسبی، وہ میرے اس منظر کو دیکھ رہا ہے نا، یہی عشق کی منزل ہے، اسی میں مجھے سکون مل رہا ہے. میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، کس لیے جلایا جا رہا ہوں؟ اس کی محبت میں جلایا جا رہا ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے. تو میرے اور میرے خالق کے درمیان مسئلہ نہ بن. یہ توحید پرست ہیں، منادی توحید ہیں. جب خواب دیکھا تو بچے سے کہا، بچہ بھی نبی ہے، انی رأیت فی المنام، بابا میں نے خواب دیکھا ہے. اور خواب ہمارے لیے حجت نہیں ہے. انبیاء کے خواب حجت ہے، ہمارے خواب حجت نہیں ہوتے. ہاں اگر معصومین تشریف لائیں، انبیاء آئیں تو وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان ان کی شکل میں کبھی نہیں آ سکتا. میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب یہ بیٹے کا ایمان دیکھیے. کہا بابا ایک پل ماتوں میں، یہ نہیں کہا خواب ہے. کہا نہیں، جو تجھے حکم دیا گیا ہے میرے گلے پہ چھری چلا دے. اب بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو ظاہر ہے اسماعیل نے کہا بابا تو بہت بوڑھا ہے، میں تیرا کڑیل جوان ہوں، ممکن ہے چھری پھیرنے میں مشکل پیش آئے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے. ایک یہ ہے خلیل، ایک ہے خلیل کربلا، کہ جوانی اکبر کے بعد تو جوانی نہیں ہے نا، یہ تو مجازی جوانی ہے. اکبر کے جانے کے بعد جوانی کا تصور نہیں ہے. عباس کے جانے کے بعد اخوت کا تصور ختم ہو گیا. قاسم کے جانے کے بعد رشتہ داریوں کا تصور ختم ہو گیا. حسین راوی کہتا ہے جو اپنی قربانیاں بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں، حسین کا چہرے پر نور میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، نور میں اضافہ. اور ہر جگہ پہ جملہ ایک فرما رہے ہیں، رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. حتیٰ کہ آخری وقت جب قاتل ڈر رہے تھے، ایک قاتل گیا، حسین مظلوم ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، بھوکا ہے، لیکن قاتل کے ہاتھ سے خنجر گر گیا. دوسرا گیا، واپس آیا. جب شمر ملعون گیا تو راوی کہتا ہے میں قریب گیا، حسین کا سر ہے سجدے میں، حسین وہاں بھی ذکر کر رہے ہیں. جب میں اپنے کان قریب کیے امام حسین کی صورت نورانی کے ساتھ تو آواز آ رہی تھی، رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اے بیچاروں کی آواز کو سننے والے اللہ، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، حسین تیرے حق ہر حکم کے سامنے تسلیم ہے. اور اس جملے کو میرے بھائیوں اس وقت بھی کہا ہے جب حسین نے آواز دی نا. زہرا کا لال بڑا غریب ہو چکا تھا. حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا، کوئی ہے جو میں پردیسی کی مدد کرے، کوئی ہے جو زہرا کی بیٹیوں کے پردے کی محافظت کرے. حسین غریب ہو چکا ہے، اپنی غربت کی صدائیں بلند کر رہا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے. اتنے میں خیمے میں ایک کوہرام برپا ہوا. حسین نے میدان چھوڑا، در خیمہ پہ آواز دیتے ہیں، خیمہ کے اندر آنے کے قابل نہ تھے، آواز دیتے ہیں زینب ام کلثوم، حسین بڑا غیرت مند ہے، میرے دشمنوں کے کانوں میں تمہارے رونے کی آواز جا رہی ہے، حسین کی غیرت برداشت نہیں کرتی، تھوڑی دیر صبر کر جاؤ، تمہارے رونے کا ٹائم بڑا پڑا ہے.
زینب علی آتی ہیں در خیمہ پر، ماں جایا ناراض کیوں ہو رہا ہے، کیوں رو رہی ہے اونچی آواز میں؟ میرے دشمن کے کانوں میں تمہارے رونے کی آواز ہے، معلوم ہے تیری ماں کون ہے؟ تیری ماں وہ ہے جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، میں حسین ہوں، میں علی کا فرزند ہوں۔ ماں جایا جب سے آپ نے، تیری بہن مر جائے جب سے تو نے غریب کہلوایا ہے نا، علی اصغر کسی کے ہاتھ پہ نہیں آ رہا، علی اصغر کسی کے، روایت تقریباً بتاتی ہے علی اصغر کی جب کیفیت پیاس سے عجیب ہو گئی تو اس وقت بیویوں نے رباب سے علی اصغر کو لے لیا، ماں کو نہیں دکھا رہی تھی۔ تاریخ میں جب غور سے مطالعہ کرے نا، ایک بیوی لے، کیوں؟ شاید ماں مر جائے گی۔ بچے کی یہ حالت دیکھیے، ہم روزہ رکھتے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ روزہ 17 گھنٹے کا ہے، 16 گھنٹے کا ہے، یہاں پہ معلوم ہے کہ روزہ ایک لمیٹڈ عبادت ہے، ٹائم ختم ہوگا، ٹھنڈی شربتیں ملے گی، جوس ملے گی، سب کچھ مل جائے گا، لیکن انسان آپے سے خارج ہو جانا چاہتا ہے۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھیے، 6 مہینے کے کربلا کے شہید کو دیکھیے، کربلا کی گرمی کہاں، یہاں کی گرمی کہاں؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے عباس، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے علی اصغر۔ ازادارو، امام نے حکم دیا، یا اختی زینب ناولنی طفلی الصغیر، میرے معصوم علی اصغر کو میرے پاس لا کے آ، حتی ودعو، میں چاہتا ہوں آخری مرتبہ علی اصغر کی زیارت کر لوں، اس سے ودا کر لوں۔ اب دیکھو گے، سنو گے، حسین کے سینے میں دل ہے، خدا کبھی کسی شخص کو اپنے بچے کی کیفیت نہ دکھائے۔ حسین جیسا شفیق باپ ہے، اس وقت دیکھا 6 مہینے کا بچہ معمولاً اپنی گردن کو سنبھال لیتا ہے، لیکن اصغر کا پیاس نے وہ حال کر دیا تھا، اتنا نڈھال ہو گیا تھا گلستان زہرا کی کلی کہ اپنی گردن کو نہیں سنبھال رہا تھا، اور اپنے خشک ہونٹوں پر، خشک زبان کو پھیرنا چاہتا ہے، مگر زبان بھی حرکت نہیں کرتی، ہونٹ بھی نہیں ہلتے۔ حسین مولا نے جب دیکھا نا، بڑا غیرت مند ہے، زہرا کا لال، ایک مرتبہ فوج اشقیاء سے خطاب کیا، خلیل اللہ ابراہیم نے آنکھ پہ پٹی باندھی تھی، مگر حضرت علی اصغر کو مظلوم کربلا نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، میدان کربلا میں آواز دیتے ہیں، اے دشمنان خدا، اللہ کے دشمنوں، اگر تمہارے ظام ناقص میں مجرم ہوں تو میں ہوں۔ بچے کسی مذہب میں مجرم نہیں ہوا کرتے، تمہارا خوراک ٹھاٹھے بار کے میں بہ رہا ہے، کیا ہو جائے گا، کتنا پانی پی گیا علی اصغر۔ اب علماء فرماتے مختلف باتیں، لیکن جو ہی دیکھا بچے کی اس کیفیت کو، فوج میں انقلاب آنا چاہتا تھا، ملعون عمر ابن سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، بڑا سخت نشان پاس تھا ملعون حرملہ، اس نے 3 تیر کربلا کی تاریخ میں چلائے ہیں، بڑے ظالم تیر تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو علی اصغر کی طرف اس نے تیر اپنے قلعہ کمان میں ڈالا نا، علی اصغر کی ماں کنات کے پیچھے دیکھ رہی تھی، اس نے کربلا کی ریت پر گھٹنے ٹیکنے شروع کیے، تیر سے شعبہ تھا جس کا وزن علماء فرماتے ہیں علی اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ تھا، بڑا ظالم تیر تھا، بڑا ظالم تیر تھا۔ جب یہ چلا ہے نا، اس نے سب سے پہلے آپ کے مولا حسین کی ہاتھ کو، بازو کو زخمی کیا ہے، اس کے بعد یہ جب علی اصغر کی گردن سے کے قریب گزرا ہے نا، تو میں راوی کا وہ عبارت نقل کر رہا ہوں، علماء تشریف فرما ہیں، وہ اتنا لکھتا ہے، بس آپ خود سمجھ جائیے، فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کی گردن نہ تھی، گویا سر کٹ گیا تھا۔ سنو گے، اس وقت چند مقامات پر آپ کے مظلوم مولا نے، مظلوم کربلا نے بڑا گریہ کیا ہے۔ ایک مقام یہ ہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا فَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، زہرا کے لاڈلے نے یہاں زور زور کا نوحہ پڑھنا شروع کیا، گریہ کیا، آواز دیتے ہیں آسمان کی طرف۔ ایک مرتبہ علی اصغر کے گلے سے خون نکلنے لگا، زمین کربلا سے آواز آئی، حسین اس خون کو روک لے ورنہ قیامت تک زمین سے سبزہ نہیں اگے گا۔ حسین نے چلو میں مظلوم علی اصغر کا خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان سے ندا آتی ہے، اے مظلوم کربلا، اس مظلوم کے خون کو میری طرف نہ پھینکنا ورنہ کبھی باران رحمت نہیں برسے گی۔ سنو گے، اب مظلوم کربلا نے ننھے شہید کے خون کو، اپنی سفید ریش کو
علی اصغر کے خون سے خضاب کرنا شروع کیا، آواز دیتے ہیں وہ میرا مظلوم علی اصغر، نانا رسول کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں تیرے قتل کا گواہ بن کے جاؤں گا۔ آخری جملے میرے عزیزوں، آخری جملے، رمضان مبارک ہے، جی بھر کے عبادت کر لو۔ یہ جو آپ روز عاشور کو، یہ سنت ہے نا، اعمال عاشورہ کرتے ہیں، کس کی سنت ہے، کس وقت کی سنت ہے؟ 7 مرتبہ قدم بڑھ کے آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ واپس آتے ہیں۔ یہ وہی وقت ہے جب علی اصغر کا جنازہ مظلوم کربلا کو ہاتھوں پر ہے، علی اصغر کا جنازہ مظلوم کربلا کے ہاتھوں پر ہے، مگر چھوٹا سا ننھا سا شہید، اتنا سنگین جنازہ حسین سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ 7 مرتبہ خیام کا رخ کیا، واپس پلٹے، شاید رباب سے حیا آ رہی تھی، شرم آ رہی تھی، آواز دے رہے تھے رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، اے میرا اللہ حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ بتاؤں علماء فرماتے نا، جب مولا نے پانی کا سوال کیا تو ایک آواز دی تھی، آواز دے کے فرماتے ہیں اما ترونہ کیف یتلظی من العطش، ظالموں تم دیکھ نہیں رہے پیاس نے علی اصغر کا کیا حال بنایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ تلظظ مچھلی کی 3 موتیں ہیں، مچھلی کی 3 موتیں ہیں۔ جب آپ اس کو پانی سے نکال کے زمین پہ پھینکتے ہیں اس میں طاقت ہوتی ہے، زمین سے اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے، زمین پہ گرتی ہے، جب زور ختم ہونے لگتا ہے تو زمین پر اپنے پہلو بدلتی ہے، پاسے پلٹتی ہے، لیکن جب زور ختم ہو جاتا ہے تو آخری موت ہے مچھلی کی، اپنے منہ کو کھولتی بھی ہے، بند بھی کرتی ہے۔ اس کو علماء فرماتے تلظظ۔ آپ کے امام نے فرمایا ظالموں تمہیں ترس نہیں آتا، تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں؟ دیکھو علی اصغر کا پیاس سے کیا حال ہے، اپنا منہ کھولتا بھی ہے، بند بھی کرتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ عزت میں قبول مقبول فرما۔ اللہ کی کائنات جس طرح کربلا والے چاہتے ہیں ایسا بننے کی توفیق نصیب فرما۔ جن کاموں سے ہمارے امام کا دل خوش ہوتا ہے ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، جن کاموں سے ہمارے امام کا دل دکھتا ہے ان کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے تمام کی حاجات کو بھرلا۔ پالنے والے اللہ جو قدم اٹھ کے ان پاک راتوں میں پاک لحظات میں یہاں آئے ہیں، خداوندہ معاشر کے میدان میں ان قدموں کو بہشت کی طرف روانہ کرنا۔ خداوندہ اس گھر میں اپنی برکتوں کا نزول فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس گھر کے مرحومین کی مغفرت فرما، حاجی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پالنے والے اللہ تمام حاجت مندوں کی حاضرین کی حاجت کو پورا فرما۔ خداوندہ ہمارے والدین کو، متعلقین کو، مرحومین کو، مومن مومنات جن کا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اگر ہے تو ان کو یاد نہیں کرتے، سب کو امام حسین ساتھ معشور فرما۔ پالنے والے اللہ رمضان مبارک کے فیوزات برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ اس رمضان مبارک کو ہماری زندگی کا آخری سال قرار نہ دے۔ خداوندہ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے، رمضان مبارک کے گزرنے سے پہلے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ خداوندہ جو لوگ بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی گودی کے صدقے میں تمام کو اولاد نرینہ نصیب فرما۔ جن کو اولاد دی ہے ان کو غموں سے بچا لے۔ خداوندہ ہمیں ہماری اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پالنے والے اللہ ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت کے امتحانوں میں بہترین کامیابی نصیب فرما۔ جو لوگ حج و زیارت کے متمنی ہیں ان کو زیارت و حج سے مشرف فرما۔ خداوندہ مسافروں کا سفر بے خطر فرما۔ پالنے والے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، بیکار ہیں، مقروض ہیں، خداوندہ تجھے امام حسین کی غربت کا واسطہ ان کی مشکلات کو حل فرما۔ خداوندہ جن کے بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں تجھے امام حسین کی عظمت کا واسطہ ایسے وسائل و اسباب فراہم کر کہ عزت و آبرو کے ساتھ ان کو اپنے گھروں میں بھیج سکیں۔ خداوندہ مریضان اسلام کو، خصوصاً حاضرین کے جو لوگ مریض ہیں یا ان کے متعلقین مریض ہیں جن کو ڈاکٹروں نے لاعلاج کیا ہے، خداوند ہم روحی و جسمی مریض ہیں، ہمیں لباس سے عافیت پہنا دے۔ پالنے والے اللہ والی دورہ کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما۔ امام زمان کو ہم سے راضی فرما، امام کی دعاؤں میں شامل فرما۔ ہماری گناہ گار آنکھوں کو امام کے نورانی چہرے کی زیارت سے مشرف فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحرمت محمد آل الاطیبین۔ آپ سے درخواست ہے تمام مرحومین مرحومات مومنین مومنات
صاحب خانہ کے مرحومین، اپنے مرحومین والدین سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات، انك مجیب الدعوات، انك على كل شيء قدیر۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔